ریڈیو پاکستان چترال کے اسٹوڈیو سے پروگرام رابطے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی شاہ اور میرے دوست آپ کے ہوسٹ جناب نور الہدا یفتالی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سامعین بتاتا چلوں کہ پروگرام رابطہ جو کہ ایک آگاہی پروگرام ہے، اس میں ہم آپ کا اور ہمارے مختلف چترال کے اداروں کا رابطہ کرواتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے پروگرام میں ان لوگوں کو مدعو کریں جو عام لوگوں کے لیے یا پھر رفع عامہ کے لیے جو مختلف کام کرتے ہیں ان کے حوالے سے گپ شپ آپ کے ساتھ کر سکیں. تو آج کا پروگرام بھی آپ کے لیے ایسے ہی ہم نے ترتیب دیا ہوا ہے. آج کے پروگرام میں جناب علی اکبر قاضی صاحب ریسرچ اسکالر ہیں، ہمارے خصوصی مہمان، ان کو میں فارملی ویلکم کروں گا. السلام علیکم سامعین. پروگرام رابطے میں آپ کا میزبان نور الہدا کا آواز کی دنیا کے دوستوں کے نام محبتوں پر السلام. محترم سامعین، آپ کو بتاتا چلیں جس طرح آر جے علی نے آپ کو بتا دیا کہ پروگرام رابطہ اور ہماری ہمیشہ سے یہ کاوش رہی ہے، کوشش رہا ہے کہ ہم پروگرام رابطے کے ذریعے اور ایک منطقی پروگرام اپنے سامعین کے لیے پیش کر سکیں. آج کے ہمارے پروگرام میں جس طرح آپ کو علی صاحب نے بتا دیا کہ علی اکبر قاضی صاحب ایک ریسرچ اسکالر ہیں اور ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں اور بین الاقوامی تعلقات عامہ میں ماسٹر ڈگری حاصل کی ہے اور IIS لندن سے اس نے گریجویشن کی ہے. نیشنل انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ اس نے کام کیا ہے اور نیشنل انٹرنیشنل میگزین میں اس کے آرٹیکل بھی چھپے ہیں. محترم قاضی صاحب، پروگرام رابطے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بتاتا چلوں کہ ہم لائیو ہیں آپ کے ساتھ FM کے پیج پر، FM 93 کے پیج پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اپنی پیغامات ہمیں FM 93 کے پیج پر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر ان باکس کر سکتے ہیں، جو کہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے. اور اگر آپ نے ہمیں کال کرنا ہو تو 0943412757 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے، جس پر آپ ڈائریکٹ کال کر کے ہمارے معزز مہمان علی اکبر قاضی صاحب سے اپنے سوالات آپ کر سکتے ہیں. فارملی اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. کچھ سوالات کا سلسلہ، کچھ گپ شپ کا سلسلہ ہمارے پروگرام کا رہے گا، اور یہ ایک آگاہی پروگرام ہے. تو جناب نور صاحب کچھ جو ہمارا جو ریگولر سسٹم ہے اسی کے مطابق میرے خیال میں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جی بڑی مہربانی. آج کا ہمارا موضوع ہے علمی معاشرے کے اصول کے سلسلے میں ہم علی اکبر قاضی صاحب سے گفتگو رہیں گے. اور محترم سامعین، آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اور پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ ہمیں فیس بک کے لائیو پیج پر جوائن کر سکتے ہیں اور لائیو کال کے ذریعے بھی آپ علی اکبر قاضی صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. محترم قاضی صاحب، دوبارہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور قاضی صاحب، آپ علمی معاشرے کو کس طرح ڈیفائن کریں گے اور اس کی تاریخی پس منظر کے حوالے سے ہمارے سامعین کو بتاتے چلیں. تھینک یو ویری مچ محترم نور الہدا یفتالی صاحب اور علی صاحب اور جاوید اقبال صاحب، آپ لوگوں نے مجھے دعوت دیا یہاں پر اور اس اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے مجھے موقع دیا، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے بنیادی بات یہاں پر جو سمجھنے کی ہے وہ اس پس منظر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. جب تک ہم ہیومن ہسٹری کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہیومن ڈیولپمنٹ کو، جو ہسٹوریکلی ایولیوشن کو ہم نہیں سمجھیں گے، تو ان تصورات کو سمجھنا ہمارے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہوگا. اگر ہم تاریخ کے اوپر نظر دوڑائیں، تاریخ کے اندر ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ ڈیپینڈنسی جو ہے، وہ اس کے نیچر کے اندر شامل ہے. بالکل. کوئی بھی ایک انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. اور یہ ارسطو کا بھی قول ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بحیثیت انسان اکیلا زندگی گزار سکتا ہوں، تو کہتا ہے کہ یہ دعویٰ بالکل غیر عقلی اور غیر فطری ہے. کیونکہ انسان کے جو آپس کے تعلقات ہیں، جو نیچر کے اندر ان کے ضروریات ہیں، وہ ایک انسان بذات خود کفیل نہیں ہو سکتا اور کامل نہیں ہو سکتا. تو یہ جو تعلقات ہیں، آیا وہ مادی طور پر ہوں، ذہنی طور پر ہوں، علمی طور پر ہوں، سماجی طور پر ہوں، معاشی طور پر ہوں، یہ تمام جو تعلقات ہیں ان کی بیس پر انسان ایک دوسرے کے قریب آتا ہے. اسی کو سوسائٹی کا نام دیا جاتا ہے، اس تعلق کو ہم سوسائٹی کہتے ہیں. صحیح. اب تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو سب سے بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ
زرعی معاشرے کا وجود جی. سب سے زیادہ جو ہے نا تقریباً 10,000 سال بالکل ایگریکلچر سوسائٹی کا وجود دنیا میں رہا ہے. بے شک لوگوں کا آپس میں جو تعلقات تھے وہ تعلقات کلچر کی بنیاد ایگریکلچر کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا لائف اسٹاک کی بنیاد پر اور ان کی جو بقا جو زندگی ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا. زراعت ان کے لیے سب سے بنیادی حیثیت رکھتا تھا. بالکل. تو اس تصور کو اس معاشرے کو زرعی معاشرہ کہا جاتا صحیح. تھا. اور اس معاشرے کے اندر آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کرنسی کے لیے جو آج ہم کرنسی یوز کرتے ہیں گندم کو کرنسی کے طور پر گوداموں میں رکھا جاتا تھا صحیح. اور اس پہ میٹل کے کرنسی بنا کر لوگ اس کو استعمال کرتے تھے. صحیح. تو یعنی مکمل ڈیپینڈنسی زراعت کے اوپر اور اس معاشرے کو زرعی معاشرہ یا ایگریکلچر سوسائٹی کہا جاتا تھا. صحیح. جب اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو انڈسٹریل سوسائٹی کا جو ہے نا یہ تقریباً کوئی 300-400 سال پہلے کی بات ہے. انڈسٹریل سوسائٹی میں پھر لوگ جو ہیں فیکٹریوں کی طرف صنعتوں کی طرف صحیح. انڈسٹریز کی طرف مزدور کی حیثیت سے کام کرنے والوں یا ٹیکنیکل جو ہے نا اسکل لیبر کی حیثیت سے جاتے ہیں اور ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ زراعت سے کم ہوتا ہوا ایک پرٹیکولر فیلڈ کی طرف جاتا ہے. اور یہاں پر جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ انرجی ہے. صحیح. کیونکہ تمام فیکٹریز تمام یہ جو انڈسٹریز ہیں ان کے لیے بنیادی حیثیت جو رکھتا ہے وہ انرجی ہے. صحیح. اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو انسان اس ایولیوشن سے یہاں پر آ کر اس کے معیار زندگی میں تبدیلیاں آپ دیکھیں گے. بے شک. ان کے انداز میں ان کے لیونگ اسٹینڈرڈ کے اندر اس کو تبدیلیاں نظر آئیں گی. یہ کوئی 100 سال کے قریب ایک اور تصور جو آج ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں باتیں ہوئی وہ یہ ہے کہ علمی معاشرے کا قیام. صحیح. گرچہ یہ تصور شاید گریک میں بھی پایا جاتا تھا صحیح. یہ سومیرین اور میزوپوٹامین جو کلچر تھا ان میں بھی پایا جاتا تھا. اور بعد میں جو ہم بحیثیت مسلمان ریویل ریلیجن مذاہب کی بات کرتے ہیں ان میں بھی یہ تصور بالکل ہے. لیکن اس کو فارملی جب اس کے بارے میں باتیں شروع ہوئی تو اس کا جو نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ ہیومن نالج از دا بیسک سورس آف پاور. بے شک. انسانی جو نالج ہے جو علم ہے تمام جو فورسز ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم یہی ہے. اب اس میں ریسرچ ہے انوویشن ہے تھیوری ہے سائنس ہے ٹیکنالوجی ہے اب گلوبلائزیشن ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے اور سائبر اسپیس ہے انٹرنیٹ ہے. یہ تمام چیزیں نالج سوسائٹی کے پروڈکٹ کے طور پر گلوبلائزیشن کے پروڈکٹ کے طور پر سامنے آئے اور انسان نے اس تصور کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی کہ اب جو فورس ہے سب سے بنیادی جو فورس ہے معاشرے کے اندر وہ علم ہے اور جس کو پرائرٹی دیں گے وہ زراعت کے اوپر نہیں انڈسٹری کے اوپر نہیں نالج اور علم کی بنیاد پر مرکزیت علم کو حاصل ہوگا اور جو سینٹرالٹی ہے وہ علم ہی ہوگا. یہ تصور پیٹر ایف ڈراکر نے 1969 میں پہلی مرتبہ نالج سوسائٹی کا ٹرم یوز کیا لیکن یہ تصور پہلے سے پایا جاتا تھا اور ہسٹری میں. ڈیفینیشن کی اگر بات کریں تو میں شارٹلی اس کو جو ہے نا ڈیفائن کرنے کی میں کوشش کروں گا لیکن یہ چیز میں بتاتا جاؤں کہ اس طرح کے آئیڈیاز کو ہم پراپرلی ڈیفائن نہیں کر سکتے. ریزنز ہیں ان کے. لیٹ سپوز اگر چترال کے بارے میں ہم بات کریں چترال کے بارے میں کسی کو بتانا ہو تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ایک بندہ اپنے نالج کے حساب سے چترال کے بارے میں کچھ اور باتیں کرے گا. بالکل وہ کہے گا یہ پہاڑی علاقہ ہے وہاں کیلاش کلچر ہے کیونکہ ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہی چیز ہے. ایبسولوٹلی. جب چترال میں بیٹھا ہوا بندہ ہوگا وہ ڈیفائن کرتے ہوئے کچھ اور لیکن دونوں غلط نہیں ہیں ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ. تو یہ تصورات بھی جب ان کو ڈیفائن کرنے پہ آتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ جو ڈیفینیشن میں دینے جا رہا ہوں یہ ڈیفینیشن مکمل ان کے تمام آسپیکٹ البتہ کریکٹرسٹک میں ہم بیان کر سکتے ہیں. یہ یونیسکو کا جو ڈیفینیشن ہے سوسائٹی ان وچ knowledge could be the force of changing all changes in the society. یعنی سوسائٹی میں اندر جو بھی تبدیلیاں ہیں اگر ان کی جو بنیاد ہے وہ نالج کے اوپر ہے مرکزی حیثیت اگر نالج کو حاصل ہے تو سمجھ لیجیے کہ علمی معاشرہ قائم ہو چکا ہے اور اس میں کلچر کا بھی سماجی بھی معاشی بھی یہ تمام جو اسپیکٹ میں ڈیولپمنٹس ہیں ان کا جو مرکز ہے وہ علم اگر ہو تو اس معاشرے کو ہم علمی معاشرہ کہہ سکتے ہیں. کریکٹرسٹک بہت سارے ہیں. بالکل. سامعین پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں رابطہ اور ہمارے معزز مہمان ہیں علی اکبر قاضی اور جناب یہ ہیں ایک بہت اچھے اسکالر ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں. اگر آپ ان سے براہ راست رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو 412757 ہمارا ٹیلیفون نمبر ہے اور
فیس بک کے پیج پر ہم آپ کے ساتھ لائیو ہیں، جس پر ہمارے ساتھ احسان علی یفتاری ہیں، صدام و حسین راجپوت ہیں، اور سلام لکھتے ہیں وعلیکم السلام، اور لکھتے ہیں کہ جی آپ لگت سے ہمیں یاد کر رہے ہیں، اور آپ نے راجہ صاحب اور آپ نے تمام لسنرز کو سلام کیا ہے. اس کے علاوہ جناب فیض القیوم ہمیں یاد کر رہے ہیں، علی اکبر قاضی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جناب بہت ہی عظیم انسان ہیں، اور جناب بالکل ہم آپ کے لیے آپ کے پسندیدہ شخصیت کو لے کر آئے ہیں، اور اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. فیض القیوم صاحب اور احسان ابن یفتاری صاحب، جناب پلیز آسک the question role of the socialization in behavior of a person. تو جناب یہ آپ کے لیے ایک سوال ہے احسان ابن یفتاری کا. قاضی صاحب کے حوالے سے راشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب بہت اچھے انسان ہیں، اور آپ کے لیے ایک اور اچھے. جی سامعین، اگر آپ ہمیں فون کرنا چاہتے ہیں تو فون پہ 4127 فون نمبر ہے. جی احسان ابن یفتاری صاحب، آپ کی سوال کی طرف آ جاتے ہیں. آپ سوشلائزیشن کے حوالے سے قاضی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں. سر اس کا ساتھ ساتھ اس کا جواب آپ دیتے چلیں، بعد میں ہم علم معاشرہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کی کریکٹ، بلکہ میں ان کو دونوں چیزیں میں مکس کر کے ایڈریس کرتے ہوئے جاؤں گا، کیونکہ یہ جو سوال ہے بہت ہی اہم ہے، اور بیسیکلی اس کے ساتھ جو ہے نا ایک لنک پایا جاتا ہے. بالکل پایا جاتا ہے. بالکل بنیادی طور پر آپ بھی اگر سوال پوچھیں تو میں دونوں کو مکس کر کے. اچھا سر، یہ آپ تھوڑی دیر پہلے آپ بیان کر رہے تھے کہ علمی معاشرے کے جو ڈیفائن کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ جو آپ بیان کر رہے ہیں علمی معاشرے کو اور اس کی خصوصیات کو بھی اگر ہم ہمارے ساتھ شیئر کرتے چلیں. یہ جو سوال ہے سوشلائزیشن کے حوالے سے بیہیویئر، یہ بھی تقریباً مجھے لگ رہا ہے اس کے ساتھ لنکیج ہے. احسان صاحب نے جو سوال پوچھا ہے بیسیکلی یہ سوال اسی کے ساتھ لنک ہے. بالکل. اب اگر ہم کیریکٹرسٹکس کی بات کریں، اس میں تھوڑا میں ٹائم لوں گا، کیریکٹرسٹکس اس کے کافی زیادہ ہیں. کیریکٹرسٹک کی بات کریں کہ اگر ہم علمی معاشرہ کہتے ہیں تو اس معاشرے کے کچھ بنیادی اصول ہوں گے. سوشلائزیشن کی جو بات احسان کر رہے ہیں وہ بھی ان اصولوں میں شامل ہے کہ ایک بندہ سوشلی کتنا ڈیولپڈ ہے، وہ ان تصورات کو کس لیول تک سمجھنے کے قابل ہے. یہ ہیومن انٹیلیکٹ جو ہے یہ سوشلائزیشن سے ہی ڈیولپڈ ہوتا ہے. اگر آپ کو اپرچونٹیز نہیں ملتے، اگر آپ ایک کمرے کے اندر بند ہیں، تو پھر آپ دنیا کے ساتھ انٹریکشن میں نہیں ہیں، سوشلائزیشن نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو مینٹل گروتھ ہے وہ بھی محدود ہوتا جائے گا. تو یہ جو تصورات ہیں ان کا بھی ان کے ساتھ ایک ڈائریکٹ لنک پایا جاتا ہے. ایک بنیادی طور پر ایک چیز کہ اگر ہم علمی معاشرہ کہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر مرکزی حیثیت ہمیشہ علم کو حاصل ہوگا. اس میں دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا، ایک معاشرے کے اندر جس کے زیادہ زمین جائیداد یا فائنانشلی اگر کوئی ویل آف ہے تو اس کی باتوں کو ہمیشہ پرائیورٹی بیس پہ سنا جاتا تھا. لیکن اس تصور میں جب بات کریں گے تو آپ کے پاس ڈفرینٹ ایریاز ہیں، سیاست ہے، مذہب ہے، ٹیکنیکل کام ہے، دنیا کے اندر معاشی سیاسی تمام تنازع کو سامنے رکھتے ہوئے ہر بندہ ان سب میں کامل نہیں ہو سکتا. ہر انسان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے اور ان چیزوں کو جانتا ہے. علمی معاشرے میں بنیادی اصول، شخصیات کو آپ فوکس نہیں کریں گے، آپ علوم کو فوکس کریں گے. لیٹ سپوز اگر چترال میں ہم کسی ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں، تاریخ کے اوپر اگر بات کرنی ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمارے ذہنوں میں کچھ شخصیات ہیں، وہ شخصیات ہمارے ذہنوں میں ہیں. یہاں پر وہ شخصیت میرے لیے اہم نہیں ہے، ان کا علم اہم ان کے اندر جو علم ہے وہ ہے. لیکن اس سے پہلے شخصیات کے اوپر تاریخ کی ہم بات کر رہے تھے. ہسٹری کے اندر بھی ایونٹس کو فوکس کرنے کے بجائے ہمیشہ شخصیات کو فوکس کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم چیزوں کے بارے میں کلیئر پکچر نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ ایونٹ کے بجائے شخصیات فوکس ہیں. تو علمی معاشرے میں شخصیات نہیں بلکہ ان کے اندر جو علوم ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں. یہ نہیں دیکھا جاتا کون بول رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کیا بول رہا ہے. یہ ایک بنیادی جو ہے نا علمی معاشرے کے اصول ہیں. دوسرا، ہم جب علمی معاشرہ کہتے ہیں شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ سب تعلیم یافتہ ہوں، ضروری ہے ہی نہیں. اچھا، یہ بالکل ضروری نہیں. ہم نالج اور ایجوکیشن میں ڈفرینس کو نہیں سمجھ پا رہے. نالج ایکسپیریمنٹل ہے، آپ تجربات سے حاصل کرتے ہیں، لیکن علم تعلیم جو ہے وہ گریڈ میں آپ فارمل وے میں حاصل کرتے ہیں، اور آپ کو بہت سارے سند یافتہ ملیں گے جو ان ریالٹی تعلیم یافتہ نہیں ہے. وہ سند لینا نالج کے لیے گارنٹی نہیں ہے. اب ہمارے پاس، ہمارے ہاں چترال میں آپ کو پتا ہے کہ جب ہم گھروں میں بھی بات کرتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ایشان کھلم و مختتو لولیسوس،
मीन्स वो इलिटरेट हैं, वो ये समझते हैं कि हम ही बेहतरीन जानते हैं यानी कि चीज़ों को। आप लोगों को इल्म है, आप आपने लोगों जाना को है, इल्म आपने पढ़ा है। अब मैं ये समझता हूं कि उलूम के हिसाब से हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमसे कई गुना आगे कई गुना हैं, वो चीजों को बेहतर अंदाज से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रहे सेकंड पॉइंट सेल्फ अवेयरनेस है। इंसान अपने जात के बारे में, खानदान के बारे में, माहौल के बारे में, मुल्क के बारे में, सियासत के बारे में, दुनिया के बारे में जानने का कैपेसिटी रखता हो तो इल्मी मुआशरे के उसूलों में से एक है। तो यहाँ पर ये याद रहे आप सबको, इस बुनियादी चीज को आप देख लें कि सोए हुए लोग। काजी साहब एक कॉल ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अलमगीर बुखारी जोहर से। जी अलमगीर साहब फरमाइए, प्रोग्राम राब्ते में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अली अकबर काजी साहब का बहुत ज्यादा शुक्रिया, आज रेडियो पाकिस्तान में तशरीफ लाए। उनको सुनना हमेशा हमारे लिए बहुत कुछ सीखने का और खुशी का बाइस बनता है। थैंक यू सर। तो एक बात ये कि हमारे मुआशरे में इल्म हासिल करने के बारे में तो यानी वो बहुत ज्यादा जोर भी दिया जाता है, हमारे मजहबी रहनुमा भी इसकी बात करते हैं। लेकिन इल्म क्रिएट करना, तख्लीक करना या रिसर्च करना ये बिल्कुल हमारे उसमें शामिल नहीं है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? काजी साहब से इस हवाले से रोशनी चाहिए। अलमगीर साहब बड़ी मेहरबानी है शामिल प्रोग्राम होने के लिए, और काजी साहब से लाइव अपनी सवाल का जवाब सुनिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच आलमगीर बहुत साहब। अहम बात उन्होंने की कि बिल्कुल। इल्म क्रिएट करना और बिल्कुल, और यही थीम मैं खुद भी जो है ना, मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर मैं बात करूं जी। तो मैं इंशाल्लाह जो है ना बुखारी साहब के पॉइंट की तरफ मैं आता हूं अभी। तो मैं बात कर रहा था जब तक जी इल्मी मुआशिरे में बेदार लोग होंगे, सही। सोए हुए लोग इसके हिस्से नहीं बन सकते। सही। सोए हुए लोग इल्मी मुआशिरे के हिस्से बनने का हकदार ही नहीं है। बेशक। इसमें अवेयरनेस बुनियादी चीज है। एक और पॉइंट जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको हमें देखने की जरूरत है। फ्लेक्सिबिलिटी इन लचक फ्लेक्सिबिलिटी इल्मी मुआशिरे के बुनियादी उसूलों में से एक उसूल है। बाहर से कोई नया एक जो है ना डेवलपमेंट आया, आपने एकदम रिजिडिटी से उसको रिजेक्ट किया। हालांकि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हम उस बाहर से आए हुए एक न्यू डेवलपमेंट को अपने अक़दार, अखलाकियात और मज़ाहिब के अंदर, अपने कल्चर के अंदर उसको कंटेक्चुअलाइज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। मिसाल के तौर पर ग्लोबलाइजेशन है, सही। आप गोबोर जाएं, आप बरोबर जाएं, ठीक। आपको वहां पर पेप्सी पिलाया जाएगा। यकीनन बिल्कुल। लस्सी है, दूध है, लेकिन आपको पेप्सी पेश करे। रीजन क्या? ग्लोबलाइजेशन है। ये प्रोडक्ट कहीं से कहीं पहुंचाओ, हम उनको रोक नहीं सकते। अब इस तस्वुर में जिन्होंने रेजिस्टेंस किया, उन्होंने क्या किया? लोकलाइजेशन कहते हैं उसको। उन्होंने लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल के ऊपर क्या किया, जो है ना, इम्पोज करने की कोशिश की कि इनको हम रिजेक्ट करते हैं। तो वो कामयाब नहीं हुए। अब एक नया तस्वुर ग्लोबलाइजेशन के बाद, लोकलाइजेशन के बाद, अब एक तस्वुर है ग्लोकलाइजेशन, जिसमें ग्लोबलाइज जो प्रोडक्ट है वो भी है, लोकलाइज जो है वो भी है। दरमियाना आप रास्ता ले लेते हैं जिसमें आपके अक़दार, आपकी इज्जत, आपका रेस्पेक्ट, आपका माहौल, आपका मजहब, आपका कल्चर, सबको एड्रेस करते हुए आप चीजों को इस्तेमाल करेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये इल्मी मुआशिरे के बुनियादी उसूलों में से एक उसूल होता है। अब आप कहना चाहिए जा रहे हैं कि जो भी अगर नई चीज आ जाती है उसको जो है आप अपने कंटेक्स्ट में उसका दायरा जो है ना बनाना चाहिए, बनाने के बाद फिर उस पर एक्ट होना चाहिए। उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि डेवलपमेंट का हिस्सा है। उस डेवलपमेंट के हिस्से, अब मिसाल के तौर पर मैं अगर एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूं, हमारे यहाँ AKRSP, SRSP जो है ना, अल खिदमत फाउंडेशन, इनका इल्मी मुआशिरे को आम करने में बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। देखिए, लोगों को बुला के एक मीटिंग करते हैं, उनको मेंबर बनाते हैं। मेंबर बनाना ही उसको हक देना है कि यहाँ पर कोई अमीर गरीब का नहीं है। आप एक मेंबर हैं, आप बोल सकते हैं, अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल, अपना वोट यूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये नॉलेज सोसाइटी के तस्वुरात में से एक बुनियादी तस्वुर है। लेकिन इसके फिर जो है ना कुछ वो हैं, मिसाल के तौर पर मेंबर बने तो बातें हुई, तो फिर एक पॉइंट आपके पॉइंट के अगेंस्ट आ सकता है। उस पॉइंट को आप किस तरह रिएक्ट करते हैं, वो एक जो है ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अगर आप उस आइडिया से बेहतर आइडिया डेवलप करते हैं जिससे बेनिफिट ज्यादा है तो ओके, नहीं तो फिर जमात लोगों की बेहतरीन तस्वुरात और उनके
उनके फ़ायदे को सामने रखते हुए, उनके बेनिफिशियल एस्पेक्ट को जो है ना सामने रखते हुए आपको उन आइडियाज़ को कबूल करना होगा जो आपके पॉइंट से ज़्यादा इफेक्टिव हैं। अब जो बात मोहतरम हमारे जो है ना बुखारी साहब कर रहे थे, मैं उस पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ किताबें पढ़ना सही और जो पहले से हमारे पास नॉलेज है, अरस्तु ने या फिर सुकरात ने, बोकरात ने, या फिर उसके बाद जो है ना कांट ने, जिस फिलोसोफर्स ने जिन्होंने भी लिखा, उनको हम उठा के अगर हम उनको दोबारा बताते हैं कि उसने ये कहा, उसने वो कहा, ये इल्म नहीं है। बिल्कुल बुखारी साहब सही कह रहे हैं। हम इल्म को यहाँ ट्रांसफर तो कर रहे हैं लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, जेनरेट नहीं कर रहे हैं, मतलब नई चीज नहीं लेकर। एग्जैक्टली। एडवर्ड सईद बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट इस बारे में कहते हैं कि हम मॉडर्निज्म को भी मिसपर्सीव कर चुके हैं। मॉडर्निज्म को वो कहते हैं कि मॉडर्निज्म क्या है, मोबाइल किसी बंदे ने लिया है, अंग्रेजी के कुछ लफ्ज बोल सकता है, ड्रेस उसके कुछ वेस्टर्न स्टाइल के हैं, अपने आप को थोड़ा सा मगरिब आया है उसमें, उन तमाम तस्वुरात में बंदे को आप देखेंगे, आप गाड़ी उसके पास आप कहेंगे यार ये तो मॉडर्न है, मॉडर्न है। जबकि एडवर्ड सईद कहते हैं ये कंज्यूमर है, ये मॉडर्निज्म नहीं है, ये कंज्यूमरिज्म है, ये खरीदार है। यकीनन ये मॉडर्न वो हैं जो इन चीजों को बनाते हैं, उससे भी बेहतर बनाते हैं, उससे भी बेहतर बनाते हैं। ये सिलसिला वहां चल रहा है। हम तो उनके कंज्यूमर हैं, हम मॉडर्न नहीं हैं, हम सिर्फ उनको यूज कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली जो बुखारी साहब बात कर रहे हैं, हम नॉलेज को भी सिर्फ उठाते हैं और आगे पास करते हैं और आगे हमने उनको ट्रांसफॉर्म या जनरेट करने के हवाले से क्या आप इस पर कहते हैं कि क्या तरीकेकार हो सकता है, किस तरीके से जो है ना हम जनरेट कर सकते हैं? देखें क्या अमल हो सकता है? ये वो रोना है जिसके बारे में आपको पता है कि पाकिस्तान के नहीं बल्कि सब कंटिनेंट के ऊपर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो मुस्लिम मॉडर्निस्ट हैं, जो लिखने वाले हैं, वो उसके ऊपर लिखते रहते हैं कि मुसलमान पर्टिकुलरली ठीक उलूम के हवाले से अब मगरिब की तरफ क्यों देख रहा है। तो इसका एक बैकग्राउंड है, मैं आगे भी बयान कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। उस बैकग्राउंड को हमें समझने की ज़रूरत है कि हमने उलूम से अपने आप को काफ़ी पीछे लिया है, जिसकी वजह से ये एक हिस्ट्री है। ठीक, जब मैं इस्लाम के ऊपर बात करूँगा तो फिर मैं उस हिस्ट्री के ऊपर मैं आता हूँ कि उस हिस्ट्री के अंदर हमने किस तरह अपने आप को उलूम से बाहर रखकर आज उन मुश्किलात का जो नाम शिकार हो चुके हैं। एक और चीज़ जिसके बारे में मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि उलूम के अंदर मुआशरती जो इल्मी मुआशरे के अंदर जब बात कर रहे हैं तो एक बुनियादी खुसूसियत में से एक और खुसूसियत मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो ये है कि नॉलेज कन्फाइन नहीं होगा एक इंसान के साथ। डॉक्टर अभी बैठे हुए हैं, डॉक्टर के नॉलेज के बारे में यफ्ताली साहब को काफ़ी पता है, बुनियादी चीज़ें ये समझ चुके हैं, ये अपना केयर कर सकता है। इंजीनियर के आइडियाज़ भी लोगों तक आ चुके हैं। मुख्तलिफ जो पर्टिकुलर एरियाज़ के हवाले से लोग काम करते हैं, आम लोगों में भी उसके बारे में अवेयरनेस है। यानी नॉलेज सिर्फ कन्फाइन होके एक शख्स तक महदूद नहीं है, बल्कि एक्सपेंशन का जो तस्वुर है वो फैल चुका है और लोगों तक फैल चुका है। और अब एक इल्मी मुआशरे के अंदर इल्म के ऊपर कतगन कभी नहीं लगेगा, लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, इल्म अगर आपके पास है उसको गलत इस्तेमाल करके किसी के अक़दार, किसी के जो है ना अकाइद और किसी के कल्चर मुख्तलिफ जो हवाले से उनके एफिलिएशंस हैं, उनको आप टारगेट नहीं कर सकते। इल्म में आज़ादी ज़रूर है, इल्मी मुआशरे में आज़ादी ज़रूर है, लेकिन उन तमाम अक़दार को सामने रखते हुए जो हक बनता है कि आप उनको दे सकें। साथ दलाइल भी तो होंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बड़ी मेहरबानी काजी साहब, बहुत अगर आपने हमसे रब्ता करना हो तो 412757 हमारा टेलीफोन नंबर है और फेसबुक का पेज भी हमारा मौजूद है जिस पर आप रब्ता कर सकते हैं। जो आपकी पैगामात होंगी वो हम शामिल प्रोग्राम करेंगे। नूर, मेरे पास कुछ मैसेज है, मेरा ख्याल में सामने प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद नयाब कह रहे हैं कि जनाब काल साहब को जनाब FM 97 के स्टूडियो पर देखकर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं जनाब, आपका शुक्रिया कि आपने हमें सराहा। मोहम्मद नयाब और नजीबुल्लाह आपने हमें याद किया है, शेर अकबर आपने हमें याद किया है, सईद अनवर आपने हमें याद किया है और जनाब शेर अकबर सईद एक बार फिर हमारे साथ है। अलमगीर बुखारी जनाब प्रोग्राम में शामिल है। मोहम्मद जावेद हमें जनाब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, सलाम कह रहे हैं और आपने हमें याद किया है। हमें याद करने वालों में जुल्फ़िकार साफ़ी हैं और आपने लिखा है कि जनाब एक मिनट जनाब, आपका मैसेज हम एक इल्मी माशरे में क्वालिटेटिव रिसर्च की क्या अहमियत है।
جناب یہ ذوالفقار صافی صاحب کا سوال ہے قاضی صاحب آپ سے، اور وہ جاننا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے میسیج ہیں جو ہمیں موصول ہو چکے ہیں، وہ بھی ہم شامل پروگرام کریں گے ان کے باری کے مطابق. جی تھینک یو ویری مچ. یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے. ریسرچ میں پرٹیکولر نہیں، کوالیٹیٹیو یا کوانٹیٹیو کی طرف میں نہیں جاؤں گا، البتہ ریسرچ کے بارے میں بات کروں گا. اور یہ سوال اہم اس لیے ہے کہ آج کل کے دور میں ریسرچ کی کیا ضرورت ہے اور اس کی علمی معاشرے میں اس کی جو ہے نا ضرورت کیوں ہے. علمی معاشرے میں ہمیشہ کبھی بھی رومرز پہ باتیں نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے سن کے چیزوں کو اس لیول پہ آگے نہیں لے جاتے، بلکہ کسی قرآن کے اندر بھی یہ کلیئر جو ہے نا ہمارے لیے گائیڈنس موجود ہے کہ اگر کوئی ایک بات آپ تک پہنچائے آپ اس کو خوب ریسرچ اور تحقیق کیا کریں. ایسا نہ ہو کہ جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے وہ صحیح نہ ہو اور اس کی وجہ سے آپ کہیں جو اسٹریٹ وے ہے وہاں سے آپ ہٹ جائیں اور آپ کے لیے ڈیفیکلٹیز ہوں. ایگزیکٹلی علمی معاشرے کے اندر محترم نے جو سوال پوچھا ہے، ریسرچ کو ہم براڈر سینس میں بھی اور مائنر جو ہے نا اس پہ لیول پہ بھی دیکھیں گے. کوئی بھی بات اگر آپ تک پہنچتی ہے اور اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی بھی انفارمیشن ہم شیئر کرتے ہیں، تو اس میں یہ کنفرم یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہو کہ آیا میں نے اس کے اوپر پراپر ریسرچ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. آیا کوالیٹیٹیو ریسرچ یا کوانٹیٹیو، یہ بڑے پیراڈائمس ہیں، ان کے اوپر ہم بات کریں گے. یہ کافی جو ہے نا ایک لمبا وہ ہے، لیکن ریسرچ کا ایٹیٹیوڈ انسان کے اندر ہونا ضروری ہے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے حوالے سے. بیفور یو میک اے کائنڈ آف کلیئر انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ سم تھنگ، آپ اس کو مکمل ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں، اور اس ایکسپلوریشن کے عمل کو ہی ریسرچ کہتے ہیں. اور یہ نائس کوشچن تھا. بڑی مہربانی قاضی صاحب. کو زبردست پروگرام آپ کے ساتھ جاری ہے، اور ساتھ ساتھ آپ علمی معاشرے کے حوالے سے بتا رہے ہیں. ایک سوال جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اور یہ میرے خیال میں سامعین کا بھی یہی سوال ہے کہ نالج اور انفارمیشن کے درمیان فرق کیا ہے، اور یہ دونوں ایک ہی تصور ہیں یا ان کو ہم الگ ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ جی یہ بہت ہی ریلیونٹ کوشچن ہے، اور یہ دونوں اوورلیپڈ آئیڈیاز بھی ہیں. میں اگر ایگزامپل لوں تو بہتر ایگزامپل میرے خیال سے یہ ہے کہ بجلی کے کھمبے جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اوپر سے بجلی گزر رہی ہے. اب یہ جب ٹرانسفارمر تک پہنچتا ہے، وہاں پر پہنچنے کے بعد یہ پورے لوگوں کے لیے قابل استعمال بن جاتا ہے. یہ جو کھمبا ہے اس کا کام ٹرانسفارم کرنا نہیں ہے، آگے پاس کرنا ہے، اور ٹرانسفارمر کا کام ٹرانسفارم کرنا ہے. انفارمیشن کی اگر بات کریں تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ ان انفارمیشن کو اٹھا کر ان سے نالج جنریٹ کرتے ہیں. اگر نالج کو ایک بلڈنگ سے آپ تصور دیں تو اس کا ایک ایک اینٹ انفارمیشن کی حیثیت رکھتا ہے. ان انفارمیشن کو کلیکٹ کریں تو ایک نالج بن جاتا ہے. یہ دونوں اوورلیپڈ آئیڈیاز ہیں. بالکل اسی طرح اگر آپ گھر کی بات کریں، لکڑی، سیمنٹ، سریا، ان تمام چیزوں کو اگر ایک جگہ آپ ڈھیر کر دیں تو اس کو گھر نہیں کہا جا سکتا. ان کو جوڑ دیں اور ان کی ترتیب سے رکھیں گے تو وہ گھر بنے گا. انفارمیشن، ڈسپرس انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہیں، ان کو ملا کر عقلی دلیل سے انالیسس کر کے، اسکروٹنائز کر کے، ان کو اگر آپ ملا کے ایک آئیڈیا ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ نالج کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ان دونوں تصورات کو اگر ہیومن نیچر کے اندر بھی یہ سچویشن ہے. ایک جو ہے نا ایک اہم تصور ہے گیسلے تھیوری، یہ کوگنیٹیو سائیکولوجی کے اندر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو مائنڈ ہے یہ 3 حصوں میں ہے. کانشیس مائنڈ ہے، سب کانشیس مائنڈ ہے، اور کریٹیو سب کانشیس مائنڈ ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ انفارمیشن ہے، یہ پکچرز ہیں، یہ جاتے ہیں کانشیس مائنڈ میں، ٹیمپریری طور پر سیو ہوتے ہیں. کچھ کو ہم آگے سب کانشیس مائنڈ میں پرماننٹلی سیو کرتے ہیں. پرماننٹلی سیو کرنے کے بعد فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی اگر ان میں سے کچھ فیک بھی ہوں، کچھ امپورٹنٹ جو ہے نا چیزیں جو ہم حاصل کر چکے ہیں وہ صحیح نہ بھی ہوں، ہم ان کو بلیو کا حصہ بناتے ہیں. اور بنانے کے بعد پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ کریٹیو سب کانشیس مائنڈ میں ایکشن اور بیہیویئر کے حصے بن جاتے ہیں. اور ہم معاشرے میں انٹریکٹ، اگر ایک بات ہو سکتا ہے کہ وہ ریالٹی میں وہ اس طرح نہ ہو
لیکن آپ نے اس کو بلیو بنایا اور اس کے اوپر آپ زندگی بھر فائٹ کرتے رہیں گے. تو یہ جو تصور ہے باقی اس تصور کو ہمیں کلیئر سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم معاشرے جو علمی معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہم ایک بہتر جو ہے نا ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکیں اور علوم کو ہمیشہ ہمارے پاس کچھ میسیج جو ہے ہمارے فیس بک کے پیج پر موصول ہو چکے ہیں. ان میں بہت سارے دوست ہمیں یاد کر رہے ہیں, بہت سارے دوست جو ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ جناب, آپ ہمیں فیس بک پر یاد کر رہے ہیں اور آپ میسیج بھیج رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی پارٹیسپیشن اسی طرح پر فیس بک پر ہو اور اسی طرح پروگرام میں آپ اپنے پارٹیسپیشن کے مطابق اپنے الفاظ اپنی باتیں ہم تک پہنچاتے رہیں. جناب ہمیں یاد کر رہے ہیں جناب مشاہد حسین, لیکن سر کیا معاشرہ بہترین انسان بناتا ہے یا انسان ایک اچھا معاشرہ ترتیب دیتا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے جناب. آپ ہیں مبشر حسین. اور اس کے علاوہ جناب نور الدین کہہ رہے ہیں کہ پلیز سر سجیسٹ سم بکس فار دی اسٹوڈنٹس آف انگلش لٹریچر. آپ نے انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹس کے لیے جناب کچھ بکس کی جناب آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں ہم دے دیں. ریاض احمد کہہ رہے ہیں کہ بہترین قاضی صاحب مہربانی ہوگی اگر آپ ریسرچ ایٹیٹیوڈ کی وضاحت کر دیں. جی, تو میرے خیال میں پہلے سوال کی طرف آئیں گے کہ کوئی معاشرے کو جو ہے انسان بہترین ترتیب دیتے ہیں یا انسان معاشرہ جو ہے انسان بہترین. کیوں نہ ہم یہ کہیں دونوں. جی دونوں. لیٹ سپوز جی یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس کے جو ہے نا ڈیولپمنٹ, سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ, مینٹل ڈیولپمنٹ, ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ, سوشل ڈیولپمنٹ, یہ تمام اس معاشرے کے حساب سے بنتا ہے. اور بعد میں جس معاشرے میں جو کچھ اس کو پڑھایا گیا ہے, جو انڈوکٹرینیٹ کیا گیا ہے, وہاں سے نکلنا کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اب یہ معاشرہ نے اس انسان کو بنایا, اب اس انسان نے اس معاشرے سے نکلنے کے بعد سوچا کہ جو کچھ چیزیں ہوئی تھیں یہ صحیح نہیں ہوئی. اس نے پھر کوشش کی کہ اس معاشرے کو بنایا جائے, بہتر کیا. بالکل دونوں بنا سکتے ہیں. ٹھیک, مطلب معاشرہ انسان کو بناتا ہے اور انسان معاشرے کو بناتا ہے. مطلب یہ چیزیں جو پیرل ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے نا ڈیولپ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے کچھ بکس کے حوالے سے کہا کہ کچھ بکس ہمیں جو ہے نا آپ سجیسٹ کریں جو انگلش لٹریچر کے. جو اس سے پہلے میں ریسرچ ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے جو سوال تھا, اور ریاض احمد صاحب کا سوال ہے. جی ریاض صاحب, ریسرچ ایٹیٹیوڈ کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اندر, ایک انسان کے اندر تحقیقی سوچ پیدا ہو. لیٹ سپوز دیکھیں لڑائیاں ہمیشہ کیوں, اگر لڑائی کے ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, آپ کے پاس کوئی نہ کوئی انفارمیشن آتا ہے, اس انفارمیشن کو آپ بغیر تحقیق کے اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. ریسرچ ایٹیٹیوڈ اگر آپ کا ہوگا تو پھر آپ 2-3 حوالوں سے اس انفارمیشن کو اسکروٹینائز کرنے کی کوشش کریں گے. اور علمی معاشرے میں ریاض صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بنیادی ایک عنصر ہے جس میں آپ فوراً ایک انفارمیشن کو, آج دیکھیں آپ کے پاس جو سوشل میڈیا میں جو انفارمیشن ہیں ان تمام انفارمیشن کو ہم فیکٹ کے طور پر نہیں لے سکتے اور ان کو اس لیول پہ ہم جو ہے نا ڈسکس نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے اوپر بلیو کر کے اور دوسروں کے ساتھ ہم اس بیس پہ ہم بات کریں, بلکہ ہمیں جینوئن جو سورسز ہیں ان تک رسائی حاصل. بالکل. بہت سارے میسیج ہمیں موصول ہیں, بہت ساری باتیں موصول ہیں. مسنون حیات ہمیں یاد کر رہے ہیں, آپ نے گلگت سے یاد کیا ہے. انور الحق ہمارے ساتھ ہیں, دینار بیگ ہمارے ساتھ ہیں, اور جناب فضل احمد ہمیں یاد کر رہے ہیں, جمشید علی ہمیں یاد کر رہے ہیں, انور الحق ہمیں یاد کر رہے ہیں. آپ سب دوستوں کا جناب بہت شکریہ. اور بتاتا چلوں کہ جناب ہمارا 412757 ٹیلی فون نمبر ہے جس پر آپ کال کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے موبائل سے کال کر رہے ہیں تو 094 کا کوڈ اضافہ کر دیں اور پھر 412757 پہ کال کیجیے اور قاضی صاحب کے ساتھ براہ راست آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں کوئی سوال اگر آپ کا ہے, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. جی نور ہمارے پاس. بڑی مہربانی قاضی صاحب, بہت ہی منطقی گفتگو آپ کے ساتھ جاری ہے اور تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اور ساتھ ساتھ قاضی صاحب نالج اور انفارمیشن کے حوالے سے آپ نے جو فرق ہے اس کو آپ نے کافی جامع انداز میں واضح کیا اور جو لنکیجز ہیں ان کو بھی آپ نے کلیئر کر دیا. سر یہ کہ تصور, ہر تصور کا ایک منفی پہلو بھی ہوتا ہے, نگیٹو جو پہلو ہوتا ہے, نالج سوسائٹی کا بھی کیا اس میں کچھ ڈیمیرٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اس حوالے سے بھی اگر آپ تھوڑی وضاحت کریں بڑی مہربانی ہوگی. آپ بہت ہی ریلیونٹ سوال آپ نے پوچھا یفتاری صاحب. بیسیکلی ایسا ہے دنیا کے اندر جس تصور کی اگر ہم کسی بھی تصور کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں اس کے ڈی میرٹس ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں, سوسائٹی کے اندر آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. نالج از بیسیکلی اے پاور. اب پاور کین بی مس یوزڈ, پاور کین بی ابیوزڈ. اب میں آپ کو لائیو ایگزامپل اپنے علاقے کے حساب سے کر لیں. ایک ڈاکٹر کے پاس نالج ہے,
اس کو پازیٹیو نیگیٹو دونوں طریقوں سے استعمال کر سکتا ہے. بالکل. ایک وکیل کے پاس نالج ہے, وہ اپنے دلیلوں سے نیگیٹو پازیٹیو دونوں طرف اس کا استعمال. آپ جاتے ہیں اپنی گاڑی لے کے میکینک کے پاس, آپ کو کچھ نہیں پتا, میکینک کو پتا ہے, ان کو علم وہ اس وقت نالجبل ہے, بالکل. اب وہ اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو یوز کر سکتا ہے. اب انٹرنیٹ کے اندر آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے اکاؤنٹ ہیک کیے جاتے ہیں, یقیناً بینک لوٹے جاتے ہیں, بالکل. اور مافیا کے ہاتھ اگر یہ ٹیکنالوجی یہ علوم آ جائیں تو ان کا نیگیٹو استعمال ہوتا ہے. ایبسولوٹلی رائٹ کہ آج نالج سوسائٹی کے اندر بھی نالج کا نیگیٹو یوز ہے, اور پرٹیکولرلی اگر ہم اشتعال انگیزی کی بات کریں, لیٹ سپوز میرے پاس ایک علم ہے تو میں اس کو اس نظریے کو اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ پریشانی پیدا ہوتی ہے, یہ بھی ایک نیگیٹو یوز آف نالج ہے. اب اسی تناظر میں اگر ہم نالج کو پازیٹیو یوز کی طرف لے کے آتے ہیں تو ہمیں یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم علمی معاشرے کے اندر ان تمام خصوصیات کو بہترین انداز سے سمجھ سکیں. دوسری بات اس کے ساتھ لنک ہے جی, سوشل میڈیا. صحیح. سوشل میڈیا میں مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, پروپیگنڈا, فیک نیوز بھرمار ہے, سب کچھ. اب ان کو اٹھا کر جی, ہم ان کے اوپر رائے قائم کرتے ہیں, اور رائے قائم کرنے کے بعد ایک دوسرے سے لڑائیاں چل رہی ہیں. اگر یہ دو لوگ جو وہاں پر میسیجنگ میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے پاس ہوتے تو یہ لڑائی اور بھی خطرناک شکل اختیار کر چکی. جو میں نے بات کی کیا ہوا, یہ تمام پکچر ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں آ گئے, اور وہاں سے ہم نے ان کو بیہیویئر کا حصہ بنایا. اس کے بعد ہم نے مائنڈ سیٹ میں کچھ کے لیے نفرتیں اور کچھ کے لیے محبتیں ہمیں بنا لی, اور یہ بیسیکلی یہ نالج سوسائٹی کے نیگیٹو اسپیکٹ کے طور پر ہم بات کریں. لیکن ایک پوائنٹ جو بخاری صاحب نے بھی بات کی, دیکھیں دین اسلام کے اندر ہم ان چیزوں کو اگر لنک کرنے کی کوشش, بحیثیت مسلمان ہم فخر کرتے ہیں, دین اسلام کے اندر پری اسلامک سوسائٹی کو دیکھیں, صحیح, وہاں پر کیا لڑائی جھگڑے فساد, دنیا کی تمام جو برائیاں وہاں پر موجود ہیں. اب واللہ بکل شیء علیم, سب سے سمجھدار, سب سے علم والا, ہم بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات ہی تمام علوم کا منبع ہے. اس کے بعد رسول کی ذمہ داریوں میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت اور علم دینے کی جو ذمہ داری ہے دین اسلام کے اندر پروفٹ محمد کی. اس کے بعد ہمارے لیے کیا بتایا گیا ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک نام لے کر علم حاصل کریں. هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. بخاری صاحب نے جو سوال پوچھا, ہم اس بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگ, شروع میں ہم نے کیا کیا, تمام گریک نالج کو, تمام اس سے پہلے کے نالج کو ہم نے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا, اور پوری دنیا میں ہمارے ہائی لیول کی اسکالرز دنیا میں پیدا ہوئے. عباسی خلفاء کو آپ دیکھیں, انہوں نے بیت الحکمت بنایا. فاطمی خلفاء کو دیکھیں, دارالعلوم اور دارالحکمت بنایا, اور وہاں سے ابن سینا, ابن الہیثم, نصیر الدین طوسی, اس طرح کے بڑے بڑے جو ہے نا اسکالرز, الغزالی جیسے لوگ نکلے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ یہ جو ٹرانسفر آف نالج وہاں سے ہماری طرف آیا تھا, اس کا دوبارہ ٹرانسلیشن ہو کے ویسٹ کی طرف گیا, جس کی وجہ سے اقبال بھی کہتے ہیں مگر یہ علم کے موتی کتابیں اپنے ابا کی, جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. آج ان کا جو بینیفیشریز ہیں وہ یورپ ہے, اور ہم ان کو جو ہے نا ان کے تابع ہیں, ہم ان کو جو ہے نا یقیناً ابھی علم ان کے پاس ہے, سسٹم ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, ویسے ابھی خالد صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے سوالات میرے پاس فیس بک کے پیج پر بھی موصول ہو چکے ہیں, مگر ہم جو جس معاشرے میں بھی رہ رہے ہیں, گلوبلائزیشن کی بات ہو رہی ہے, بہت ساری چیزیں, بہت سارے جو ہے نا مختلف سوشل میڈیا سے ورچوئل ریئلٹی ہے, تو اس میں ایک چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں جہاں پہ نیٹ جیسی فیسلٹی ہونے کے باوجود اس میں بھی ہم نیگیٹو چیزیں جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہیں, تو کیا ہمارا یوتھ, کیا ہمارا نوجوان جو ہے ان چیزوں سے, جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان سے بچتے ہوئے ایک پازیٹیو علم حاصل کر سکتا ہے, کیا ایک پازیٹیو معاشرہ جو ہے نا وہ ڈیولپ کر سکتا ہے؟ وہ میں جاننا چاہوں گا آپ کے آرا سے اور آپ کی جو ہے نا آپ کی پرسپشن سے, تو پلیز. تھینک یو ویری مچ. یہ اسی کو میں کنٹینیو رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ مسلم سوسائٹی کے اندر بھی بلکہ پوری دنیا کے اندر ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ایک علمی معاشرہ قائم ہو. جی,
آپ سب کنٹیننٹ کی ہسٹری کو بھی دیکھیں, سر سید احمد خان نے اور کوششیں نہیں کی تھی علی گڑھ بنانے کے لیے. سلطان محمد شاہ خان اور سر سید احمد خان نے جو کام کیے وہ علمی معاشرے کے قیام کے لیے ہی کام کیے. لیکن یہاں پر یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے یوتھ کو ایڈوائز کرنا چاہیں کہ وہ کن حوالوں سے جینوئن علوم تک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کو یقینی بنانے کے لیے آگے جائیں, تو میں دوبارہ اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ کسی بھی انفارمیشن کو جو آپ تک پہنچ رہا ہے اس انفارمیشن کو 2-3 ذرائعوں کے ذریعے, سورسز کے ذریعے اس کو ویریفائی کیے بغیر چیک کریں, ویریفائی کیے بغیر اس کے اوپر ایکشن آپ نہ لیں, کیونکہ آج فیک نیوز کا ایک بھرمار ہے. بالکل سوشل میڈیا کے اندر پلان کے تحت مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈاز کیے جاتے ہیں. تو جب تک ہم جینوئن علوم تک رسائی کو یقینی نہیں بنائیں گے, ہم بلیو کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر, ہم بلیو کریں گے انٹرنیٹ کے اوپر, تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جن میں ہم وہ چیزیں نہیں ڈھونڈ سکتے جو ریئل نالج اور ریئل ایجوکیشن ہے. تو میں یہ ایڈوائز کروں گا اپنے یوتھ نوجوانوں سے, بھائیوں سے, کہ آپ بہنوں سے, کہ آپ ایٹ لیسٹ کسی بھی انفارمیشن کو اسکروٹنائز کریں, اس کو ری چیک کریں اور ایک ریسرچ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں. علی بکار صاحب, آپ بہت زبردست باتیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور یقیناً ہمارے جو لسنرز تھے وہ بھی ان سے استفادہ کر رہے ہوں گے. بتاتا ہوں کہ جناب یہ پروگرام رابطہ FM 93 ریڈیو پاکستان چترال کے اسٹوڈیو سے آپ کے لیے جاری ہے. اگر آپ لائیو کال کرنا چاہتے ہیں تو 412757, یعنی اگر آپ موبائل سے کال کرنا چاہتے ہیں تو 0943 کا اضافہ کریں, یا چترال سے باہر سے کال کرنا چاہتے ہیں تو 0943 کا اضافہ کریں اور 412757 پر آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ کی کالز لائیو ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان سے کے ساتھ آپ کا رابطہ کروا دیں گے. جی قاضی صاحب, آپ کا جو تعلق ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی اور آپ ریسرچ بیس کام بھی کر رہے ہیں, اور جو آپ کا کوئک رسپانس ہے وہ زیادہ تر یوتھ کی جانب ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے معاشرے میں, روزمرہ کے معاشرے میں, اور ہمارے جو حالات جس طرح کے گزر رہے ہیں نفسا نفسی اور پریشانی کے عالم میں, خاص کر نوجوان کو جو مسائل کا شکار ہے, نوجوانوں کو جو مسائل ہے, اس حوالے سے بھی آپ ان کے لیے کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ علمی معاشرے کی بہتری کے لیے نوجوان کا رول کس طرح کا ہونا چاہیے؟ بہت ہی امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا ہے افتری صاحب. دیکھیں, نوجوانوں کو سب سے بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ احساس ذمہ داری ہے. جی بالکل. دیکھیں, نوجوانوں میں ایک جو چترال کے اندر میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے حوالے سے, وہ اپنے فیملیز کے حوالے سے, وہ اوور آل جو سوسائٹی کے حوالے سے میچور اور ایک ذمہ دارانہ سوچ کم رکھتے ہیں. دیکھیں, پیرنٹس کا ایک دور, وہ دور ابھی ختم ہونے والا ہے. اب فیوچر کا جو سوسائٹی ہم بنانے جا رہے ہیں اس کو بنانے والے ہم ہیں, ہم نوجوان ہیں. میں سب کی بات نہیں کرتا, نوجوانوں میں کچھ ایسے نوجوان ہیں جن کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے ماڈل ہیں اور ہمارے چترال کے لیے فخر ہیں. یقیناً کچھ نوجوانوں کو میں ایڈریس کرتے ہوئے ان سے گزارش میں کروں گا کہ اپنے لائف اسٹائل میں کچھ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ایٹ لیسٹ ان کا کوئی ڈیسٹینیشن تو ہو کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. بالکل, کوئی نہ کوئی اپنے زندگی کے اندر کچھ ٹارگٹ تو بنائیں کہ میں اس ٹارگٹ کو حاصل کرتے ہوئے معاشرے کے اندر میرا رول یہ ہوگا, فیملی کے اندر میرا رول یہ ہوگا, اپنے فیملی کو فیوچر میں سپورٹ کرنے کے حوالے سے میرا رول یہ ہوگا, میرا فیوچر پروفیشن جو ہے نا وہ یہ ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی یہ, جیسے میں نے پہلے بات کی, مغربی انداز اپنانے سے کوئی ماڈرن نہیں ہو سکتا, بلکہ وہ ڈیفائن کس طرح سے کرتے ہیں, وہ مزے کا ڈیفائن یہ کرتے ہیں کہ اس میں میں آپ کی بات کر دوں گا. بات یہ بھی آتی ہے کہ دیکھیں ابھی جو یوتھ ہے یا نوجوان ہے اس کو صرف جو ہے یہ جو چیزیں ہیں وہ نظر آتی ہیں, اس کو مل جاتی ہیں, نیٹ پہ اویلیبل ہیں, مگر کوئی ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کو جو ہے نا ایک طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں یا ان کو جو ہے نا بتا سکے کہ بھائی کس طریقے سے جو ہے نا ذمہ داری ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے. مطلب یہ کہیں گے کہ جناب ان کو جو ہے کس طریقے سے کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی. بیسیکلی ایسا ہے کہ ہم بہت زیادہ اس میں گلے شکوے نہیں کر سکتے. ریزن یہ ہے کہ ہم ڈیولپنگ کنٹریز کے حساب سے, ترقی پذیر ممالک کے حساب سے آگے جا رہا, ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اس لیول کا ہے نہیں. اب دیکھیں, ہم اپنے اساتذہ کرام کو قدر, عزت, ریسپیکٹ دیتے ہیں, لیکن جو اسکولنگ ہمارے
हमारी हुई है वो क्रिटिकल थॉट्स के हिसाब से नहीं हुई है, हमें सोचने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि मुझे डेफिनेशन पढ़ाया गया है, एग्जैक्टली वही चीजें मैं अगर पढ़ता हूं तो मैं पास, अगर नहीं क्वेश्चन करता हूं तो नहीं। ठीक। लेकिन आज जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं आपके साथ एग्री करता हूं, हमारे नौजवानों को, हमारे सिस्टम को, हमारे फ्यूचर को, करिकुलम सिस्टम को भी देखने की जरूरत है कि उसके अंदर एक बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट, थॉट प्रोसेस, क्रिटिकल जो है ना अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर पैदा करें, ताकि बुखारी साहब ने जो सवाल पूछा था वो नॉलेज जनरेट भी कर सके, सिर्फ ट्रांसफर नहीं। ये खंबे का काम ट्रांसफर है कि रट्टा सिस्टम ना हो। खंबे का काम ट्रांसफर है, वो बिजली को आगे ट्रांसफर का उसको कुछ फायदा नहीं है, ठीक। लेकिन ट्रांसफर में जो ट्रांसफॉर्म करता है उससे मुआशरे को फायदा मिल रहा है। ठीक। अब ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर वी आर नॉट वर्किंग जस्ट लाइक ए पिलर नॉट ए ट्रांसफार्मर। हम तो सिर्फ जो है ना एक बोझ हमने उठाया हुआ पिलर की तरह और वो इंफॉर्मेशन ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म करके मुआशरे को हम देने के काबिल नहीं है। तो मैं ये जो मसला है उसको अपने करिकुलम और एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर डालता हूँ। ठीक। अच्छा काजी साहब, एक और दोस्त नूरुद्दीन साहब ने आपसे सवाल किया था कि प्लीज़ सजेस्ट सम गुड बुक्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज यू नेम्ड एडवर्ड सैयद। इस हवाले से नूरुद्दीन साहब एडवर्ड सैयद का जो है ना एक किताब है ओरिएंटलिज्म के नाम से, वो एक अच्छी किताब है। वो एक ओरिएंटलिस्ट था और उसने अच्छी किताब लिखी है, लेकिन लिटरेचर के हवाले से, इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से ज़्यादातर हमारी जो स्टडीज़ रही हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से, ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से, इस तरह की चीज़ों को हम ज़्यादातर जो है ना देख रहे होते हैं। पर्टिकुलरली मैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये जो स्टीफन आर कोवे की किताब है, मैं इसको तमाम यूथ को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, इसलिए कि ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से, इंसान के अंदर तब्दीली लाने के हवाले से, अपने पैराडाइम शिफ्ट करने के हवाले से, सोच को बदलने के हवाले से ये एक अच्छी किताब है। लेकिन इन सबसे बढ़कर मैं ये कहूँगा कि देखिए, इन तमाम उलूम का जो मंबा है वो अल्लाह तबारक व तआला की पाक ज़ात है, अर्रहमान अल्लमल कुरान। और हम अपना जो है ना तमाम स्टडीज़ के साथ कुरान करीम की तरफ अगर रुजू करें तो हम उन उलूम के अंदर वो टेस्ट भी पैदा कर सकते हैं जो मुआशरे के अंदर फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव होंगे। अदरवाइज ड्राई किसी एक फील्ड में जाकर जो है ना हम उसमें वो टेस्ट पैदा नहीं कर सकेंगे जो रिलीजियस टेस्ट या अखलाकी टेस्ट या एथिकल मॉरल टेस्ट की हम बात करते हैं। तो मज़ीद भी इस हवाले से अगर किताबें हों तो मैं एहसान साहब को मैं शेयर करूँ। बिल्कुल। अच्छा काल साहब, अली अकबर काल साहब हमारे मौजूद मेहमान हैं जनाब आज के प्रोग्राम में। अगर आप भी हमें कॉल करना चाहते हैं 412757 हमारा टेलीफोन नंबर है। काल साहब, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अगर हमारा आजकल के माशरे को देखें तो बहुत सारे हमारे जो यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, तो वो जो है कुछ मायूस हैं, कुछ जो है ना, हालांकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा उनके लिए अभी जो है मौके हैं, वो सिस्टम नहीं है कि जनाब कम्युनिकेशन के लिए उनको जो है ना कई मीलों का सफ़र करना पड़े, एजुकेशन के लिए कई मीलों का सफ़र करना पड़े। अभी तो नॉलेज उनके जेबों में है, उनके हाथ में है, नेट की सूरत में है, मोबाइल की सूरत में, फिर भी ये नौजवान, ये यूथ क्यों जो है ना मायूस है? इसके कई रीज़न्स हैं। इनमें से एक रीज़न जो मैं शेयर करना चाहूँगा, यूनिवर्सिटीज़ हमारे जो हैं, एक्सक्यूज़ के साथ मैं ये कहूँगा कि हर साल हज़ारों की तादाद में ग्रेजुएट करते जा रहे हैं जी, और मुआशरे में जब आते हैं तो मौके उनके लिए बहुत कम है। ठीक। अब हमारे मुआशरे में देखें, सबसे ज़्यादा कदर उसको दिया जाता है जिसके पास जॉब है, जी बिल्कुल, जिसके पास पैसा है, जिसने बेहतरीन तालीम हासिल की लेकिन फिलहाल जॉब नहीं मिला, वो मुआशरे में बहुत कम लेवल पे है। लेकिन जब तक ये एटीट्यूड हमारे मुआशरे में कम नहीं होगा, एजुकेटेड लोग जो जॉब नहीं है उनके पास, वो तो फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। उनके यहाँ एक आम पहले से जो अपॉइंट बंदा है, हालांकि उसकी सैलरी उस लेवल पे है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कदर जो है ना मुआशरे में पाया जाता है। लेकिन एक बेहतरीन एजुकेटेड बंदा, उससे बेहतर एजुकेटेड है, उसके पास जॉब नहीं है, उसको मुआशरे के अंदर अच्छा नहीं समझा जाता कि इसके पास जॉब नहीं है। तो मौके की जो कमी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की जो कमी है, इसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन जो है ना यूथ के अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि हम काउंसलिंग के हवाले से अपने यूथ को, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से हम
ان کو صحیح سے ہم نہیں بتا پا رہے ہیں تاکہ وہ کسی ایک فیلڈ میں نظر جما کر اپنے آپ کو فرسٹریٹ کرنے کے بجائے یہ دنیا پائے فقیر لنگ نیست سوچیں اور اس کی طرف بڑھیں. پائے فقیر لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست. آپ باہر جائیں, دنیا کے بہت سارے اپرچونیٹیز آپ کے لیے ہیں. تو فرسٹریشن کا ایک علاج ہے. صاحب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, اور آپ کی باتیں بہت جو ہے نا تسلسل میں بہت مزے کے ساتھ جو ہے نا ہم انجوائے کر رہے تھے, اور یقیناً ہمارے لسنرز بھی انجوائے کر رہے تھے. میں چاہوں گا کہ جناب پروگرام کے آخر میں آپ ہمارے لسنرز کے لیے, یوتھ کے لیے اور چترالی معاشرے کے لیے کوئی پیغام دیں پلیز. میں تو اینڈ اس حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ معاشرے کے اندر آخری پیغام ہمارے جو سینئر سٹیزن ہیں, جی, جو اکابرین ہیں, وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں لیکن باعلم ضرور ہے, باشعور, نالجبل ضرور ہیں. جی, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے نالج سے فائدہ اٹھانے کی کوشش. بہت شکریہ. یہ میسج میں دینا چاہوں گا کیوں, اور ہم نے جو کچھ ڈگریاں حاصل کی ہیں, ہو سکتا ہے وہ فارمل ڈگری ان کے پاس نہیں ہے, لیکن جن تجربات سے وہ گزرے ہیں وہ تجربات شاید ہم زندگی میں کبھی حاصل نہ کر سکیں. یقیناً. کل صاحب آپ نے پروگرام میں وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. مجھے اور میرے دوست نور الہدا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ, شب بخیر. تھینک یو.